السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فقہ کے درس میں نماز میں صف بندی کی اہمیت اور صف سیدھی ہونی چاہیے، صف برابر ہونی چاہیے، اور صف میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، صف مکمل ہونی چاہیے، اس کی جو تاکید آئی ہے اس بارے میں بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنی صفوں کو سیدھی کرو، اپنی صفوں کو ٹھیک کرو، کیونکہ صفوں کا برابر کرنا، صفوں کو سیدھی رکھنا، یہ نماز قائم کرنے میں سے ہے، یہ اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ قرآن میں کس چیز کا حکم آیا ہے اور حدیث میں اقامت صلاۃ کا حکم آیا ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حدیث میں بھی تقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرنے میں یہ داخل ہے کہ صف برابر ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے۔ اقیم الصلاۃ میں یہ بھی داخل ہے کہ صف برابر رکھو، صف سیدھی رکھو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ صف بندی کی کتنی اہمیت ہے اور صف کس قدر سیدھی اور برابر ہونی چاہیے۔ اگر صف سیدھی اور برابر نہیں تو گویا کہ نماز قائم کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس پہ پورا عمل نہیں ہوا، اس میں کمی رہ گئی۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ سووا صفوفکم، دوسری روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری مسلم کی، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، اپنی صفوں کو درست کرو، اپنی صفوں کو سیدھی برابر کرو، اس لیے کہ صفوں کو سیدھی کرنا، برابر کرنا، یہ تمام صلاۃ میں سے ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی یہ نماز کے کمال میں سے ہے، نماز کے تمام میں سے ہے، اس سے نماز مکمل ہوتی ہے، اس سے نماز پوری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر صف برابر نہیں ہے، سیدھی نہیں ہے، تو نماز مکمل نہیں ہوئی، نماز تمام نہیں ہوئی۔ نماز کے تمام اور مکمل ہونے میں سے ہے صف کا سیدھی ہونا، صف کا برابر ہونا۔ اگر صف برابر نہیں، سیدھی نہیں، تو نماز مکمل نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ ویقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو چھوتے تھے، پکڑتے تھے، چیک کرتے تھے کندھے برابر ہیں کہ نہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ استووا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، بالکل درستگی کے ساتھ کھڑے رہو، ولا تختلفوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو، یعنی آگے پیچھے نہ رہو، صف کے اندر، نماز کے اندر ایک دوسرے سے الگ مت رہو، جگہ خالی مت رکھو۔ اگر ایسا کرو گے، یعنی مل کر کھڑے نہیں رہو گے، الگ الگ کھڑے رہو گے، صف میں خالی جگہ ہوگی، صف برابر اور سیدھی نہیں ہوگی، اس طرح سے آپس میں تم اتحاد کے ساتھ مل جل کر کھڑے نہیں رہو گے بلکہ اختلاف کرو گے آپس میں، فتختلف قلوبکم، تو تمہارے دل بھی الگ الگ ہو جائیں گے، تمہارے دلوں میں بھی محبت، الفت، اتحاد باقی نہیں رہے گا، تمہاری فکر، تمہاری نظر، تمہارا موقف سب منتشر ہو جائے گا، ایک نہیں رہے گا۔ صف میں اگر ایک برابر کھڑے نہیں رہو گے تو
تمہارے دل بھی ایک نہیں رہیں گے۔ صف میں شگاف رہے گا، خلل رہے گا، بگاڑ رہے گا، تو دل میں بھی آپس میں جو دل ایک ہونے چاہیے وہ ایک نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے اندر خلل بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ وعید ہے، یہ کیا ہے؟ وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے کہ اگر نماز میں صف سیدھی نہیں، برابر نہیں، تو پھر نمازیوں کا دل بھی ایک برابر نہیں ہوگا، اور دلوں میں کدورت، دلوں میں کینہ، آپس میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کأنما، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یسوی بها القداح، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھی کرتے تھے، برابر کرتے تھے۔ کس قدر سیدھی اور برابر کرتے تھے؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کو برابر کر رہے ہیں۔ تیر کتنا سیدھا ہوتا ہے، تیر کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کو تیر کے لیے بنایا جاتا ہے، تو کس طرح سے اس کو سیدھا اور درست اور برابر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو بالکل سیدھی اور برابر رکھتے تھے نماز کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ خرج یومن، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز کے لیے، فقام حتی کاد یکبر، اور کھڑے ہوئے نماز کے لیے، تکبیر کہنے کے لیے، اللہ اکبر کہنے کے لیے، فرأى رجلا بادیا صدرہ، تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا، ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف کے اندر برابر نہیں ہے بلکہ باہر ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم اپنی صفوں کو سیدھی کرو، اپنی صفوں میں برابری رکھو، تمہاری صفیں سیدھی ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، مخالفت پیدا کر دے گا۔ مطلب تمہارے نظریہ، تمہاری فکر، تمہاری سوچ، تمہارا موقف ایک نہیں رہے گا، تفرقہ پیدا ہو جائے گا، گروپ بندی پیدا ہو جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو اپنی صفوں کو برابر کرو، یا اللہ تمہارے دلوں میں، تمہارے فکر و نظر میں کیا کرے گا؟ تفرقہ پیدا کر دے گا۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بھی سخت وعید ہے، اس میں بھی سخت وعید ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں صف بندی۔ بہت سارے لوگ صف بندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور جیسے تیسے صف بنا لیتے ہیں، صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، آگے پیچھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، بیچ میں جگہ خالی ہے، صف مکمل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جیسے لگتا ہے، حالانکہ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ یہ ظاہری چیز ہے کہ صف برابر ہو، صف سیدھی ہو۔ اگر اس میں خلل ہے تو باطن پر اس کا اثر پڑے گا، دل پر۔ نمازیوں کے دل ایک نہیں رہیں گے، محبت اور الفت سے بھرے ہوئے نہیں ہوں گے، آپس میں گٹ بازی ہو جائے گی، گروپ بندی ہو جائے گی، تفرقہ اور اختلاف ہو جائے گا۔ اس لیے ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے، جیسے باطن کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے، ظاہر کا اثر بھی باطن پہ پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تقویٰ دل میں ہے نا، داڑھی ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تقویٰ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا باطن بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کا باطن صحیح ہوتا، دل میں ایمان اور تقویٰ ہوتا، تو چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی، اس لیے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ اصل دل صاف ہونا چاہیے، ہاں، اور پردہ کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ بہت سارے مرد اور سب یہ کہتے ہیں کہ نظروں سے کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر نظریں آپ کی نیچے نہیں ہیں اور آپ پردہ نہیں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اپنی عورتوں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل بھی صاف نہیں ہے۔ دل اگر صاف ہوتا تو اس کا اثر باہر دکھتا۔ تو بہرحال ظاہر اور باطن کا بہت کنیکشن ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ غیر مسلموں کی مشابہت اور ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھیرے دھیرے ان کی تقلید، ان کی نقالی اور ظاہر میں ان کے نقش قدم پر چلنے سے باطن بھی انسان کا خراب ہو جاتا ہے، عقیدے پہ اثر پڑتا ہے، اس کا ایمان پہ اثر پڑتا ہے نا۔ ظاہری چیزوں میں ارے معمولی چیز ہے، معمولی کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ ایمان اور عقیدے کو بھی انسان معمولی سمجھنے لگتا ہے، اور انہی کے جیسے فکر ہو جاتی ہے، انہی کے جیسا عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو یہ
कौन सी तीसरी रिवायत थी या चौथी रिवायत थी सफ बंदी के सिलसिले में? एक और रिवायत है इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की, बयान करते हैं कि मन वसला सफ़न वसलहुल्लाह, या पूरी रिवायत इस तरह से है उनकी कि अकीमुस्सुफूफ, आप सब ने इरशाद फरमाया कि अकीमुस्सुफूफ, सफ़ों को दुरुस्त करो, सफ़ों को कायम करो, सफ़ों को दुरुस्त करो, बराबर करो, सीधी करो, सब इसका माना है। वहाजू बैनल मनाकिब, और कंधों को बराबर रखो, नमाजियों के कंधे सफ़ में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। हाजू बैनल मनाकिब वसुद्दुल खलल, और खलल को ना रहने दो, उसे पुर करो, यानी दो नमाजी के दरमियान में अगर खलल वाक़ है तो उसको पुर करो। कोई खाली जगह हो गई है तो उसको पुर करो, भरो, उसे खाली मत रहने दो। वलीनु बिअयदी इख्वानिकुम, वलीनु बिअयदी इख्वानिकुम, और अपने भाइयों के साथ नरम दिली का मुजाहरा करो। क्या मतलब इसका? इसकी शरह में कहते हैं मुहद्दिसीन के, इसका मतलब यह है कि आदमी को नरम दिल होना चाहिए, नरम मामला और नरम बर्ताव वाला होना चाहिए। इस मामले में भी, सफ़बंदी के मौके पर भी, अगर आपका मुसलमान भाई, नमाजी भाई आपको कहता है कि सफ़ सीधी करो, सफ़ दुरुस्त करो, वो आपको आगे पीछे कर रहा है सफ़ को दुरुस्त करने के लिए, तो उसकी बात मानो, नरम दिली का मुजाहरा करो। वो आगे कर रहा है या पीछे कर रहा है ताकि सब बराबर हो, तो फिर उसकी रहनुमाई में ऐसा करो। ये हुक्म है। आज लोग इस पर अमल नहीं करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, है ना, नाखुश हो जाते हैं, नागवारी का इजहार करते हैं। हालांकि वो बंदा आपका खैर ख़्वाह है, आपके भले के लिए और तमाम नमाजियों के लिए भले के लिए वो सबको सीधी करना चाह रहा है, तो आप उसकी बात मानिए। अगर वो सही बात कह रहा है, हदीस के मुताबिक कह रहा है कि सब सीधी रखो, सबको बराबर करो, अगर आपका कुछ आगे पीछे है तो उसको बराबर करना चाह रहा है, खाली जगह को पुर करना चाह रहा है, तो आप उसका ताउन करो, उसका साथ दो। ये जमात वाली नमाज है ना, और जमात बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। और आगे फरमाया वला तज़रू फुरजातिन लिशैतान, और शैतान के लिए खाली जगह मत छोड़ो, शैतान के लिए खाली जगह मत छोड़ो। यानी नमाज में सफ़ के दरमियान अगर खाली जगह होती है तो इसका मतलब है कि आपने, नमाजियों ने शैतान के लिए वो खाली जगह छोड़ दिया। रिवायतों में आता है कि इस तरह से बकरी के छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, कहीं भी दाखिल हो जाते हैं, छोटी जगह में भी, तंग जगह में भी, उसी तरह से शैतान इस कोशिश में रहता है कि जमात नमाज हो रही हो जमात के साथ, तो सफ़ के दरमियान उसे मौका मिल जाए आने का, वो दाखिल हो जाए सफ़ के दरमियान और नमाजी के ऊपर खलल डाले, नमाज को डिस्टर्ब करे, नमाज में तशवीश पैदा करे। तो शैतान को मौका मत दो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और फरमाया वमन वसल सफ़न वसलहुल्लाह, जो सफ़ को मिलाता है तो अल्लाह ताला उसको मिलाता है, जो सफ़ को जोड़ता है अल्लाह ताला उसको जोड़ता है। वमन क़तअहु क़तअहुल्लाह वमन क़तअ सफ़न क़तअहुल्लाह, और जो सफ़ को काटता है तो अल्लाह ताला उसे भी काट देता है, सफ़ को तोड़ता है अल्लाह ताला उसे भी तोड़ देता है। तो इससे सफ़बंदी की इतनी अहमियत मालूम होती है और सफ़ बराबर होनी चाहिए। तो 5-6 हदीसें आपके सामने बयान की गई है ना सफ़ों के ताल्लुक़ से। इन हदीसों का, रिवायतों का ख़ुलासा क्या हुआ कि सफ़बंदी बहुत ज़रूरी है, सफ़ों का बराबर होना, और सफ़ें सीधी हों और दुरुस्त हों और सब मिलजुल कर खड़े हों, आगे पीछे खड़े ना हो और बीच में खाली जगह ना हो और सफ़ मुकम्मल हो। ये ज़रूरी है, ये नमाज में से है, ये नमाज कायम करने में से है, ये नमाज मुकम्मल होने में से है। और इसमें अगर कमी कोताही करते हैं और सफ़बंदी का और सफ़ सीधी और सफ़ के बराबर होने का ख्याल नहीं रखते हैं तो इससे तफ़रक़ा पैदा होगा दिलों के अंदर, और नज़रियात के अंदर, फ़िक्र व नज़र के अंदर ग्रुपबंदी होगी, उल्फ़त और मोहब्बत कायम नहीं होगी। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी देखिए सख्त वईद पेश की गई कि अल्लाह ताला जोड़ने वालों को जोड़ता है, तोड़ने वालों को तोड़ता है। इसका असर यानी ज़ाहिर का असर बातिन पर होता है। सफ़ सीधी होगी इंशाअल्लाह, जिस्म सबके दुरुस्त होंगे नमाज में सफ़ में, तो दिल भी दुरुस्त होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अहले इल्म की एक जमात ने सफ़ के बारे में जो अभी हिदायतें दी गई हैं हदीसों की रोशनी में, इसको वाजिब करार दिया कि नमाज के वाजिबात में से ऐसा करना वाजिब और ज़रूरी है।
اور اگر صف سیدھی نہ ہو، صف برابر نہ ہو، صف میں خالی جگہ ہو وغیرہ وغیرہ، تو اس سے پوری جماعت گناہ گار ہوگی۔ واجب ہونے کا یہ مطلب ہے، صف میں کھڑے تمام لوگ جو ہے نا گناہ گار ہوں گے، خاص طور سے وہ جن کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، جو صف بندی کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کئی اہل علم نے واجب قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ابھی جو آپ نے اتنی روایتیں سنی، اتنی حدیثیں سنی صف بندی کی تاکید میں کہ صف سیدھی ہو، برابر ہو وغیرہ وغیرہ، تو صف سیدھی اور برابر کا کیا مطلب ہے؟ صف کیسے سیدھی کی جائے، صف کو کیسے برابر کیا جائے، اس میں کیا کیا داخل ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اس کے کئی معانی ہیں۔ نمبر ایک، اس میں کئی چیزیں داخل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صف سیدھی اور برابر کا مطلب یہ ہے کہ ایک صف کے تمام نمازی ایک برابر سے کھڑے ہوں، ایک لائن میں کھڑے ہوں، ایک صف میں کھڑے ہوں اور بالکل سیدھے کھڑے ہوں، آگے پیچھے کھڑے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کھڑے نہ ہو کہ کسی کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے یا کسی کا ٹخنا باہر نکلا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے کھڑے نہ ہو نماز کے اندر نمازی کہ کسی نمازی کا سینہ آگے بڑھا ہوا ہو یا ٹخنا پیچھے گیا ہو، بلکہ سب ایک برابر کھڑے ہوں، ٹخنے سب کے ایک برابر میں ہوں اور کندھے سب کے ایک برابر میں۔ یہ ہے صف سیدھی رکھنے کا، صف کو برابر رکھنے کا، یعنی تمام نمازی ایک سمت میں ایک اس پہ کھڑے ہوں، ایک طرح سے بالکل کھڑے ہوں، جیسے پتہ ہے نا تیر کی طرح بالکل سیدھا ہونا چاہیے، تیر کمان کا تیر جو ہوتا ہے کیسے سیدھا ہوتا ہے، اس طرح سے، جیسا کہ حدیث میں آیا۔ یہ ہوگا کیسے؟ سب ایک برابر کھڑے ہوں، ایک سیدھے کھڑے ہوں صف میں، یہ کیسے ہوگا؟ اس کا اعتبار کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کیا جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، آگے کی جو انگلیاں ہیں وہ سب کے برابر ہونا چاہیے، ایک برابر؟ پاؤں کا اگلا حصہ نہیں، ہاں، اعتبار ہوگا کندھے کا اور ٹخنے کا، پاؤں ایک برابر ہونا چاہیے۔ پاؤں برابر ہونے کا مطلب ہے کہ ٹخنا ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے، نہ کہ پاؤں کی انگلیاں، اس لیے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں یہ بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی بڑی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے، اس سے برابری نہیں ہو پائے گی۔ سب کے ٹخنے ایک برابر ہوں نیچے سے، اور اوپر سے سب کے کندھے ایک برابر ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ٹخنے کا اعتبار ہے۔ ٹخنا جو ہے نا، ٹخنا کی حیثیت سمجھیے ایک پلر کی طرح سے، ستون کی طرح، اسی پر انسان کا پورا جسم کھڑا ہوا ہے نا۔ ٹخنا سے اوپر کیا ہے؟ پنڈلی ہے، تو پورا یعنی پورا اوپر سے لے کے نیچے پنڈلی تک پورا کس کے اوپر ہے؟ ٹخنا بالکل بیچ میں ہے، انسان کے بیچ میں ہے، اور وہ ٹخنا انسان کے کندھے کے برابر ہے۔ کندھے کے برابر کیا ہے؟ ٹخنا ہی ہے نا، انگلیاں نہیں ہیں، آپ چیک کر کے دیکھ لیجیے، ٹخنا اور کندھا دونوں ایک سمت میں، جبکہ انگلیاں برابر باہر ہیں، اس لیے انگلیوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ انگلی ملاتے ہیں، انگلیوں کو برابر کرتے ہیں، نہیں، انگلیوں سے نہیں، ٹخنے سے، نیچے ٹخنا برابر ہو اور اوپر کندھا برابر، تو اس طرح سے صف سیدھی ہوگی اور برابر ہوگی۔ ٹھیک ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت جو گزری ہے نا صف کو سیدھے اور برابر کرنے کے سلسلے میں، اس کی ایک روایت سنن ابو داؤد میں ہے، جس میں یہ ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کو برابر رکھنے کی ہدایت کی، صف کو سیدھی رکھنے کی تاکید کی، تو صحابہ کرام نے کس طرح سے اس پر عمل کیا، کیسے سیدھی کیا صف کو، کیسے برابر کیا؟ فرماتے ہیں کہ فرأیت الرجل، تو میں نے دیکھا آدمی کو، میں نے دیکھا ہر آدمی کو کہ کیا کر رہا ہے، یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، یا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی اپنے بازو والے آدمی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا رہا ہے، ہر نمازی اپنے بغل والے نمازی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا رہا ہے، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، اور اس کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا رہا ہے، وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اور اس کے ٹخنے سے اپنا ٹخنا ملا رہا ہے۔ تین چیزوں کو دیکھا
نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کس طرح سے صحابہ کرام اپنے صف کو سیدھی کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنا کندھا اپنے دوسرے نمازی بھائی کے کندھے اور اپنا گھٹنا دوسرے نمازی بھائی کے گھٹنے اور اپنا ٹخنا دوسرے نمازی بھائی کے ٹخنے سے ملا رہا. تو یہ ہے صف کو سیدھی اور برابر کرنے کا طریقہ. یہ نہیں کہ ایک لائن میں سب کھڑے ہو گئے جیسے تیسے کھڑے ہو جائے، نہیں. یا یہ نہیں کہ جو قدم کا اگلا حصہ ہے، پاؤں کی طرف کا جو حصہ ہے اس کو برابر کریں، یہ نہیں. کندھا اور ٹخنا مین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھٹنا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. جی ہاں، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں کا ہر کوئی کیا کرتا تھا، اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتا تھا اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے ملاتا تھا. اور قدم سے مراد کیا ہے؟ ٹخن. تو یہ دونوں دلیل ہے اس بات کی کہ صف بندی کیسے ہوگی، صف سیدھی اور برابر کیسے ہوگی، اور کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ ٹخنے کا اعتبار کیا جائے گا نیچے، اور اوپر کندھے کا اعتبار کیا جائے گا. حدیث میں یہ الفاظ بھی آپ نے سنا، حاذو بین المناکب، اقیم الصفوف و حاذو بین المناکب، صفوں کو درست کرو اور کیا کرو؟ کندھوں کو برابر کرو. تو معلوم کیا ہوا؟ کندھے کا اعتبار ہوگا. حاذو بین المناکب، کندھوں کے درمیان برابری رکھو. تو حدیث کے بھی الفاظ ہیں، یہ صحابہ کا بھی اثر ہوا، صحابہ کا بھی مشاہدہ بتا رہا ہے کہ کیسے صحابہ کرام کی صف ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باضابطہ کندھے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کندھوں میں برابری رکھو، کندھوں کو سیدھا رکھو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک معنی ہوا صف کیسے سیدھی ہو، برابر ہو، اس کا ایک حصہ یہ ہوا. دوسرا حصہ یہ ہے کہ تراص فی الصف، مطلب یہ ہے کہ دو آدمی جو کھڑے ہیں صف کے اندر، دو نمازی، تو دونوں کے درمیان خالی جگہ نہ ہو. جگہ کیا ہو؟ خالی نہ ہو. ایک تو یہ ہوا کہ کندھے برابر ہوں ایک دوسرے کے اور ٹخنے برابر ہو. دوسرا اس میں یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں، نمازیوں کے درمیان آپس میں خالی جگہ نہ ہو. جب وہ صف میں کھڑے ہوں، جماعت والی نماز ہو، صف میں کھڑے ہوں، تو بیچ میں خالی جگہ نہ ہو، دو نمازی کے بیچ میں خالی جگہ نہ ہو. اس لیے کہ وہ جگہ خالی اگر ہوگی تو وہ شیطان کے لیے جگہ ہوگی، شیطان کو موقع مل جائے گا، وہ آ کے نمازی کو پریشان کرے گا. تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، وتراصوا، اپنی صفوں کو، اقیموا صفوفکم وتراصوا، اپنی صفوں کو درست کرو اور خالی جگہ کو پر کرو، خالی جگہ مت چھوڑو. ولا تذروا فرجا للشیطان، اور شیطان کے لیے خالی جگہ کو مت چھوڑو. بعض حدیث میں ہے کہ سد الخلل، خلل کو پورا کرو، خلل کو بند کرو. ٹھیک ہے، شگاف نہ ہو بیچ میں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نمازیوں کے درمیان جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، ساری جگہیں پر ہونی چاہیے، ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا، اور شیطان جو ہے نا داخل ہو کے نمازی کی نماز کو کیا کرے گا؟ ڈسٹرب کرے گا، خشوع و خضوع اس کا ختم کرے گا. تو یہ دوسری چیز ہے کہ صف سیدھی اور برابر کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نمازیوں کے درمیان ایک صف میں جو نمازی کھڑے ہیں خالی جگہ نہ ہو. آج دیکھیں گے کہ جگہ خالی ہوتی ہے نا، دو آدمی کے درمیان جگہ خالی ہوتی ہے، کافی جگہ خالی ہوتی ہے. بس یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لائن میں کھڑے ہو گئے تو ہو گئے، جبکہ اس حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا. حدیث میں ہے کہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے دو نمازی کے بیچ میں. نمبر 3، تیسری چیز اس میں یہ داخل ہے صف سیدھی اور برابر کرنے میں، صف بندی میں یہ بھی داخل ہے کہ جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو دوسری صف شروع نہ کی جائے، اور جب تک دوسری صف مکمل نہ ہو تیسری صف شروع نہ کی جائے، اور اسی طرح سے صف بنانے کا یہ مطلب ہے. پہلی صف مکمل ہو، اس کے بعد پھر دوسری صف، پھر دوسری صف مکمل ہو جائے تو پھر تیسری صف، یہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ پہلی صف ابھی مکمل نہیں ہوئی دوسری صف شروع کر دیے، تیسری صف شروع کر دیے، یہ غلط ہے. تو صف گویا کہ آپ کی برابر نہیں ہوئی. صف بندی کا یہ مطلب نہیں ہے. صف بندی کا مطلب یہ ہے کہ اگلی صف مکمل ہو، اس کے بعد پچھلی صف شروع کی جائے. جی ہاں.
اس کی دلیل کیا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کاش تم اس طرح سے کھڑے ہوتے، اپنی صف کو کرتے جس طرح سے فرشتے اپنی صف بناتے ہیں اپنے رب کے یہاں. جس طرح فرشتے اللہ کے پاس اپنی صفیں بناتے ہیں، تم بھی اسی طرح سے صف بناؤ نماز کے اندر. تو صحابہ کرام نے پوچھا کیف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے اپنے رب کے پاس صف کیسے بناتے ہیں؟ تو آپ سے فرمایا کہ یتمون الصفوف الاول، پہلی صفوں کو پوری کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. جو اگلی صفیں ہوتی ہیں نا ان کو پہلے مکمل کرتے ہیں. وَيَتَرَاصَوْنَ فِي الصَّفِّ، اور صف میں بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں. فرشتے کی صف ایسی ہوتی ہے، سب مل جل کے ایک برابر کھڑے ہوتے ہیں. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ صف بندی میں یہ بھی داخل ہے کہ پہلی صف جب تک مکمل نہ ہو دوسری صف شروع نہ کی جائے، دوسری صف جب تک مکمل نہ ہو تیسری صف شروع نہ کی جائے. اگلی صفوں میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کسی بھی نمازی کے لیے. اگر خالی جگہ ہو سب سے آخری صف میں تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. آخری صف اگر مکمل نہیں ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، نمازی نہیں ہے اس لیے مکمل نہیں ہے. نمازی آئیں گے تو وہ بھی مکمل ہو جائے گی. لیکن آخری صف میں اگر کمی ہے، نقص ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس آخری صف سے جو پہلے صفیں موجود ہیں ان میں کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے کسی نمازی کے لیے یا ایک دو نمازی کے لیے. جمعہ کے دن عام طور سے دیکھا جاتا ہے اگلی صفیں مکمل نہیں، خالی جگہ بہت ساری باقی ہیں اور پیچھے سے صف بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث سنی. اسی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتم الصف المقدم، آگے کی صف کو مکمل کرو. اتم الصف المقدم، آگے کی صف کو مکمل کرو. ثم الذی یلیہ، پھر اس کے بعد جو صف ہے اس کو مکمل کرو، ٹھیک ہے، دوسری کو پھر تیسری کو، اس طرح سے. فما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر، اگر نقص ہو کمی ہو تو آخری صف میں ہو. آگے کی صف میں نقص نہیں ہونا چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے، آگے کی صفیں مکمل ہونی چاہیے. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تیسری چیز ہے صف بندی میں. چوتھی چیز اور آخری چیز صف بندی میں کیا ہونا چاہیے کہ صفیں ایک دوسرے سے قریب ہونی چاہیے. صفیں ایک دوسرے سے قریب ہونی چاہیے. دو صفوں کے درمیان ضرورت سے زیادہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے. امام صف سے قریب ہو، ٹھیک ہے، امام جو ہے نا مقتدیوں سے قریب کھڑے ہو اور مقتدی امام سے قریب کھڑے ہو، اور ہر صف دوسرے صف سے قریب ہو. یہ مطلب ہے اس کا. سنت یہی ہے امام ایک لائن میں کھڑے ہوں اور اس کے جسٹ پیچھے مقتدی ہو دوسری صف میں. امام اور مقتدی کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور اسی طرح سے ایک صف اور دوسری صف کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو. قریب ہونے چاہیے. کتنے قریب ہونے چاہیے؟ دو صف یا امام اور مقتدی کتنا قریب ہو، دو صف آپس میں کتنا قریب ہو، اتنا کہ سجدہ کرنا، سجدہ کی جو جگہ ہوتی ہے اور اس سے تھوڑی اور جگہ، ایک بالش اور لے لیجئے. انسان سجدہ کرے تو کتنا جگہ چاہیے سجدہ کرنے کے لیے؟ اتنی جگہ ہو اور اس سے تھوڑی ایک بالش یا ایک ہاتھ زیادہ سے زیادہ ہو، بس. اس سے زیادہ دو صف کے درمیان جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ دو صف کے درمیان اتنی جگہ خالی ہے کہ اس بیچ میں ایک صف اور بن جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. صفیں ایک دوسرے کے قریب ہوں. یہ بھی صف بندی میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نماز ہو رہی ہے باجماعت نماز ہو رہی ہے، اور جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ جو اکٹھا ہو، جو ایک جگہ اکٹھا ہو، جمع ہو، تبھی اس کو جماعت کہتے ہیں. صف میں ہیں اور صفیں ایک دوسرے سے دور ہیں تو پھر اجتماعیت نہیں رہی. جماعت کا مطلب اجتماعیت، تو اجتماعیت نہیں رہی. صف ایک دوسرے سے دور ہیں تو صفیں ایک دوسرے سے قریب ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے دور نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آخری چیز
کہ جب آدمی صف میں کھڑا ہوتا ہے یا نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے بیچ میں کتنی جگہ ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دونوں پاؤں کے بیچ میں کتنی جگہ ہونی چاہیے؟ جی ٹخنے جڑ گئے، صرف آپ کے دو پاؤں کے بیچ میں کتنی جگہ ہونی چاہیے؟ ہاں ہاں جی، اپنی جسامت کے اعتبار سے، ہر کوئی اپنی جسامت کے اعتبار سے ہوگا. جی ہاں، اعتدال جس کو کہتے ہیں کہ انسان اعتدال کے ساتھ کھڑا ہو، دونوں پاؤں کو ملائے نہ، دونوں پاؤں کے درمیان جگہ خالی ہونی چاہیے. دونوں پاؤں کو ملانا یہ غلط ہے، دونوں پاؤں کے درمیان جگہ خالی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور زیادہ دور ایک دوسرے سے پاؤں نہ ہونے چاہیے، بہت زیادہ دور کہ بھونڈا لگے دیکھنے میں اچھا نہ لگے، ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ پاؤں کو نہیں پھیلانا چاہیے. اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے، میانہ روی، اعتدال. دونوں پاؤں ایک دوسرے سے ملے نہ ہو اور دونوں پاؤں ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور بھی نہ ہو، اعتدال ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ انسان کا ایک کندھا دوسرے کندھے سے کتنا دور ہے؟ بس اتنے دور زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، اس سے زیادہ دور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور صف بھی اس سے سیدھی نہیں ہوگی. پھر صف بھی سیدھی نہیں ہوگی. صف کیسے سیدھی ہوتی ہے؟ ٹخنا سے ٹخنا ملانے سے. جب آپ بہت زیادہ پاؤں پھیلا لیں گے تو پھر ٹخنا سے ٹخنا نہیں ملے گا، ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، فطری بات ہے، ٹخنا سے ٹخنا نہیں ملے گا. پاؤں سے پاؤں ملنے ہی سے صف سیدھی ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ پاؤں پھیلا لیں گے تو پھر پاؤں سے پاؤں، ٹخنا سے ٹخنا نہیں مل پائے گا، اس لیے اس طرح سے صف سیدھی نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، تو صف سیدھی کرنے میں جیسا کہ بتایا کہ ٹخنے اور کندھے کا اعتبار ہوتا ہے. بہت زیادہ آپ پاؤں پھیلا لیں گے تو کندھا بھی نہیں مل پائے گا اپنے ساتھی سے، ہے نا؟ نہ ٹخنا مل پائے گا اور نہ ہی کندھا مل پائے گا. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا مطلب اپنے ساتھی سے پاؤں ملانے کے چکر میں اپنا پاؤں بہت زیادہ پھیلا لیتے ہیں، تو غلط ہے. حد سے زیادہ کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، بعض دفعہ نیت اچھی ہوتی ہے کہ سامنے والے کے ساتھ مل کے رہیں، صف سیدھی رہے، لیکن یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ دور بھاگ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے پاؤں ملائیں گے اور وہ اپنا پاؤں اور دور کرتا جائے گا، ہٹایا جائے گا. یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا کے صف میں کھڑے ہونا چاہیے، لیکن بعض لوگ اپنا پاؤں ہٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں، یہ غلط ہے بالکل. اور اگر وہ ہٹا رہا ہے تو آپ بہت زیادہ اس کے پیچھے نہ جائیں. آپ نے ایک بار کہہ دیا، دو بار کہہ دیا، کوشش کر لی، بس کافی ہے. اب اس کے چکر میں اپنی پوری نماز برباد نہ کریں. پوری نماز کے اندر اس سے پاؤں ملانے کے چکر میں اپنا پاؤں پھیلا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اعتدال ہر چیز میں ہونا چاہیے، میانہ روی ہر چیز میں اختیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دونوں کو غلطی سے بچنا چاہیے. ایک تو وہ جو پاؤں ملانا نہیں چاہتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے، پاؤں ملانا چاہیے. آپ مطلب وہ آپ ساتھی آپ سے پاؤں ملانا چاہ رہا ہے تو وہ اجر اور ثواب چاہتا ہے کہ نہیں؟ آپ آپس میں تعاون کریں، آپ دونوں کا فائدہ ہے. ہاں، پتہ نہیں کیا الرجی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، وہ دور بھاگتے جائیں گے، غلط ہے یہ. تو اس کو بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ پاؤں ملانے کے چکر میں بہت زیادہ آپ پاؤں پھیلا رہے ہیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. دونوں کو غلطیوں سے بچنا چاہیے، دونوں کو اعتدال میں رہنا چاہیے اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس مکمل ہوا صف بندی کے سلسلے میں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب جماعت کے ساتھ جو نماز ادا ہوتی ہے اس میں اجتماعیت ہونی چاہیے، اور اجتماعیت یہ ہے کہ ظاہری طور پر صف جو ہے بالکل برابر ہو، سیدھی ہو اور سب ایک دوسرے سے مل کے کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں اور جگہ خالی نہ ہو. یہ ظاہر اچھا ہوگا، بالکل برابر ہوگا، سیدھا ہوگا تو دل بھی برابر ہوگا، باطن بھی برابر ہوگا. ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے اس سلسلے میں. اس کی بڑی تاکید آئی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے حدیثیں اور روایتیں بیان کی گئی، اور یہ نماز میں سے ہے، نماز کے قائم کرنے میں سے، نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے. جتنی کمی رہے گی، کوتاہی رہے گی تو اسی اعتبار سے نماز آپ کی مکمل نہیں ہوگی.
اجر اور ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی کمی اور کوتاہی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اور ہر عمل اور عبادت کو قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے اللہ رب العالمین کے لیے، اور اقتداء اور پیروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے۔ اس لیے کہ دونوں ضروری ہے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے نیت خالص ہو اللہ کے لیے، ریاکاری وغیرہ نہ ہو، اور طریقہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت پر عمل ہو، بدعت اختیار نہ کی گئی ہو، تبھی اللہ عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔